یہ آغاز کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے۔ یہ آیت نمبر 59 سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس سے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبین، اس کے قوم کے سردار انہیں کہنے لگے کہ بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ ہمارے باپ دادا کے خلاف ہیں اور کھلی گمراہی میں ہیں، یعنی بجائے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو قبول کرنے کے الٹا آپ کو گمراہ کہہ دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام یشکر یا پھر عبد الغفار ہے، اور آپ کا لقب یہ نوح ہوا۔ آپ حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑ پوتے تھے۔ آپ کا لقب نوح اس لیے ہوا کہ آپ کثرت سے گریہ ازاری کرتے تھے، روتے تھے کثرت سے، اس وجہ سے آپ کو نوح کہا گیا۔ نوحہ کرنے والا، گریہ ازاری کرنے والا، آنسو بہانے والا۔ اس سے نوحے سے یہ وہ نوحے مراد نہیں جو آج کل چل رہے ہوتے ہیں، مراد یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے طویل عمر عطا فرمائی، یعنی 40 یا 50 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی۔ نوحا الی قومی فلبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما، 1000 سال سے الف سنہ، الف ہزار کو کہتے ہیں، 1000 سال سے الا 50 عاما 50 سال کم آپ نے تبلیغ فرمائی۔ تو آپ کی عمر تقریباً علماء نے لکھا کہ 1000 سال سے زیادہ ہوئی، طویل عمر تھی آپ کی۔ لیکن چند لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوئے۔ جب لوگوں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ گمراہی میں ہیں معاذ اللہ، تو پھر آپ نے اپنی قوم سے جو گفتگو فرمائی اس کو یہاں بیان فرمایا گیا۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں گمراہ کیسے ہو سکتا ہوں، میں تو رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، تمہیں اپنے رب کی رسالتیں پہنچانا اور تمہارا بھلا چاہنا یہ میرا کام ہے۔ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، اعلم من اللہ ما لا تعلمون، یاد رکھیے گا، آخر میں اس سے بات کریں گے۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون، فرمایا کہ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، تاکہ تم ڈرو، تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ تو لہٰذا آپ نے اپنی قوم کو یہ وعد و نصیحت فرمائی اور ان کو سمجھایا، مگر وہ نہیں مانے۔ فَكَذَّبُوا فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، تو انہوں نے نوح کو جھٹلایا، ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ، یہ نوح علیہ السلام تک کشتی میں موجود تھے، سب کو نجات عطا فرمائی فَأَنجَيْنَاهُ، اور وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا جو ہماری آیتیں جھٹلانے والے تھے، اور قرآن نے انہیں کہا کہ انہم کانوا قوما عمین، وہ اندھے تھے، نابینا تھے، یعنی حق کو نہ دیکھنا یہ اندھا ہے، حق کو نہ سننا یہ بہرا ہے، اور حق کو قبول نہ کرنا قرآن نے اس کو مردہ کہا ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ قرآن پاک میں ذکر فرمایا گیا۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ ایک کشتی بنائیے اور جو لوگ ایمان والے ان کو سوار کر لیجئے، باقی پھر آپ کی قوم پر عذاب آئے گا۔ 12ویں پارے میں ہم نے پڑھا اس کو تفصیلاً کہ آپ کی قوم پر عذاب آیا۔ جب آپ کشتی بنا رہے تھے لوگ کہتے تھے اس کو کہاں چلائیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے رب کا حکم ہے، تو لوگوں نے کہا لو پہلے ہی مطلب جو ہے وہ آپ ہماری بات نہیں سمجھتے تھے، اب تو یقین ہو گیا کہ آپ جو ہے وہ ہم لوگوں کی طرف سے یعنی مزاج آشنا نہیں ہے، پتہ نہیں کیا چیزیں بنا رہے ہیں۔ کشتی کے موجد یعنی بنانے والے حضرت نوح علیہ السلام ہے سب سے پہلے، اور آپ نے اس کو بنایا۔ اس کے بعد آپ کے ساتھ 40 مرد تھے، 40 عورتیں سوار تھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے عذاب نازل فرمایا، تنور، حتیٰ اذا جاء امرنا فارت تنور، قرآن پاک میں تنور کا لفظ ہے، ہمارے یہ تنور تندور ہو گیا، اصل لفظ تنور ہے، تا نون واو را، تنور، روٹیاں لگانے کی جگہ جو ہوتی ہے تنور، ہم نے اس کو تندور کر دیا۔ چلو کوئی مسئلہ نہیں، اردو ہے، لشکری زبان ہے، کچھ بھی کر دو اس کو۔
لغت ہماری اپنی ہے، جو چائے بناتے ہیں اس کو. تو لہٰذا یہ معاملہ ہوا، پانی وہیں سے ابلنا شروع ہوا، اور پھر اچانک پانی اتنا نکلا کہ سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے، غرق ہو گئے، اور آپ کی کشتی پانی پر جو چلتی رہی، یہاں تک کہ 10 محرم الحرام کو ایک عرصے کے بعد آپ کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کے ٹھہر گئی. وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، تو وہاں پہ 12ویں پارے میں ذکر کہ آپ کی کشتی وہاں پہ ٹھہر گئی. اب یہ یاد رکھیے گا کہ جو آگے نسل چلی ہے نا، وہ فقط آپ کی اپنی اولاد سے چلی ہے، نوح علیہ السلام کی اولاد سے، اس کے علاوہ کسی اور سے نسل نہیں چلی. 40 پر 40 عورتیں آپ کے ساتھ تھے، لیکن ان میں کسی کے یہاں پھر آگے اولاد نہیں ہوئی. اسی لیے آپ کا ایک لقب نوح ہے، گریہ وزاری کرنے والے، اور دوسرا لقب آپ کا آدم ثانی بھی ہے، کہ پہلے آدم علیہ السلام کی نسل، اس کے بعد یہاں سے. اگلا قوم عاد کے بارے میں ذکر فرمایا گیا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے بھی یہی کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو. حضرت ہود علیہ السلام جس قوم کی طرف تشریف لائے، یہ قوم عاد ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم یمن میں آباد تھے. اور دوسرے جو لوگ تھے عاد ثانیہ ان کو کہا جاتا ہے، ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے، جو اگلی آیات میں ذکر آ رہا ہے. تو اس کا خلاصہ یہ کہ حضرت ہود علیہ السلام نے آ کر ان کو یہی ساری بات بتائی، ان کو بتایا کہ اللہ نے تمہیں کتنی طاقت عطا فرمائی، تمہیں جسم بڑے بڑے عطا فرمائے، بڑی بڑی طاقت ہے تمہیں، اللہ نے کیسے کیسے کمالات عطا فرمائے. لیکن بہرحال انہوں نے آپ کی بات کو قبول نہ کیا، اور آپ کہیں مذاق اڑانے لگے. تو آپ نے یہ بات وہاں بیان فرمائی تھی کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. تو یہ سارا معاملہ ہوا، اور اس کے بعد آپ کی قوم پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر عذاب نازل فرمایا. انہوں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی کہ آپ ہمارے لیے عذاب لے کر آئیے. تو فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، جو ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے، ان کی جڑ کو ہم نے کاٹ دیا، اور وہ ایمان والے نہ تھے. تو یہ بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، اور بڑا بڑا جو ہے وہ کام کرتے تھے. ان پر اللہ تبارک و تعالی نے قحط کو مسلط فرما دیا. آسمان سے بارش نہیں ہو رہی، کوئی نعمتیں نہیں ملی، قحط ان پر جو ہے وہ ہوا. یہاں تک کہ یہ لوگ جب اس دور میں ہوتا تھا کہ کوئی مصیبت آتی تھی تو بیت الحرم جا کر دعا کرتے تھے، لیکن اب ان کی دعائیں بھی قبول نہ ہوئی. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر جو ہے وہ ایک بادل بھیجا. 3 بادل ان کی طرف آئے، ایک سفید تھا، ایک سرخ تھا، اور ایک سیاہ تھا. اس کے ساتھ آسمان سے آواز آئی کہ اے لوگوں، اپنی قوم کے لیے ایک بادل پسند کرو. 3 بادل آئے، تو ان وہ بادلوں کو دیکھ کر خوش ہوئے، کہنے لگے کہ ہم سیاہ بادل اختیار کرتے ہیں کہ اس میں سے پانی بہت زیادہ برسے گا، کیونکہ 3 سال سے بارش نہیں ہوئی، قحط سالی ہو گئی ہے. لہذا جب انہوں نے اس بادل کو پسند کیا تو پھر ایک ہوا چلی، جو ایسی شدت کی ہوا تھی کہ وہ آدمیوں کو بھی اڑا کے لے گئی، اونٹوں اور جانوروں کو بھی اڑا کے لے گئی. یہ کہہ کر لوگ اپنے گھروں میں داخل ہوئے، یہاں تک کہ اس ہوا سے وہ نہ بچ پڑے، اور اس آندھی نے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا. ان کے گھر ٹوٹ گئے اس تیز ہوا سے، اور اللہ تبارک و تعالی نے سب کو نیست و نابود فرما دیا. حضرت ہود علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور آخری عمر تک وہیں موجود رہے، اور آپ وہیں پر ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت فرماتے رہے. یہ مختصر میں بیان کر رہا ہوں، قرآن پاک میں تفصیلی واقعات جو ہے بیان فرمائے گئے ہیں. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کی برادری میں حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. جب ان کی طرف بھیجا تو ان کا بھی یہ معاملہ تھا. قرآن نے کہا کہ بڑے بڑے مکان تراشتے تھے یہ. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، آپ نے فرمایا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس رب کی طرف سے روشن دلیل آئی ہے. ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی نشانی ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دو. فذروها تاکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب علیم، اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین میں کھاتی رہے گی، اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ
تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور یاد کرو جب تم کو عاد کا جانشین کیا، ملک میں تمہیں جگہ دی، نرم زمین میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں میں مکان تراشتے ہو۔ فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرو اور زمین میں فساد نہ کرو۔ تو آپ کی قوم جو تھی اس نے آپ کی نافرمانی کی۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ نے جب اپنی نبوت کے اعلان فرمایا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بڑے بڑے محلات بناتے ہیں، پہاڑوں میں مکانات بنا لیتے ہیں، آپ کوئی معجزہ دکھائیے اگر آپ نبی ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی، یہ لوگ چاہتے تھے کیا؟ تو آپ نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکلے، ایسی اونٹنی جس کو ہم نے کبھی دیکھا نہ ہو، اور وہ ہمارے سامنے بچہ چلے، ہم آپ کا معجزہ مان جائیں گے۔ آپ نے دعا کی، پہاڑ کھلا، اونٹنی باہر آئی، اس اونٹنی نے سب کے سامنے بچہ جنا۔ آپ نے فرمایا اب یہ ناقۃ اللہ ہے، کیا ہے؟ اللہ کی اونٹنی ہے۔ کس کی اونٹنی ہے؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی اونٹنی ہے، لہذا اس کو تکلیف نہ دینا۔ اور طریقہ کار یہ تھا، جو حوض اور تالاب تھا جہاں سے لوگ پانی بھرتے تھے، تو فرمایا گیا کہ آپ اس میں سے ایک دن لوگ پانی بھریں گے اور دوسرے دن یہ اونٹنی آئے گی، سارا پانی پی جائے گی۔ اب انہیں پریشانی ہونے لگی کہ اس اونٹنی پی جاتی ہے پانی، یہاں تک کہ خاتون تھی کہ جس کی جو بیٹیاں تھیں بڑی خوبصورت، اسے دو لوگوں کو تیار کیا، کہا کہ اگر تم اس اونٹنی کو قتل کر دو نا تو میں اپنی بیٹیوں کا نکاح جو ہے وہ تم سے کر دوں گی۔ تو دو افراد، ایک کا نام ذکر کیا مصدع ابن دہر اور قیدار، قاف یا دال الف را، قیدار، ان دونوں کو بلایا اور انہوں نے جو ہے وہ اونٹنی کو جو ہے وہ اس کی کونچیں کاٹی اور اونٹنی کو جو ہلاک کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے وہی نافرمانی کی، اگر اللہ کے نبی ہے تو بولے اللہ کو عذاب نازل کرے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، 3 دن کے بعد تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن چہرے سرخ ہو جائیں گے، تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی کی بات نہیں مان رہے، لہذا اب یہ عذاب آئے گا۔ یہاں تک کہ ایسے ہی ہوا، اتوار کے دن کہا جاتا ہے کہ ہولناک آواز ایک دم سے آئی، ان کے جگر پھٹ گئے، سخت زلزلہ آیا اور پھر یہ سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ یہ سورۃ ہود کی آیت نمبر 61 سے 68 کے اندر جو ہے وہ یہ سارا جو ہے واقعہ جو ہے بیان فرمایا گیا۔ اس اونٹنی کی شان یہ تھی کہ پورا قبیلہ، قوم سمود جو تھی وہ پورا قبیلہ اس اونٹنی کا دودھ نکالتا تھا اور پورا قبیلہ دودھ پی جاتا تھا، مگر اونٹنی کا دودھ ختم نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کی طرف سے تھا نا یہ معاملہ سارا، تو لہٰذا یہ ان کو بیان کہا گیا۔ اگلا واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کا ہے، جلدی جلدی اس کو بھی ہم مطالعہ کر لیتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں۔ ان کی تربیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں ہوئی ہے، لہٰذا جس قوم کی طرف آپ گئے اس قوم کو آپ نے منع کیا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، ہم نے لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کی، لڑکوں کے ساتھ، یعنی مردوں کا مردوں کے ساتھ، لڑکوں کا لڑکوں کے ساتھ برا فعل کرنا۔ تو آپ نے منع فرمایا ان کو، لیکن جو ہے وہ باز نہ آئے، تو اللہ تبارک و تعالی ان پر عذاب کیا نازل فرمایا، یہ آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمائے کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو، حضرت جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ اس بستی کو اٹھائیں، نیچے سے اپنے پروں پہ اٹھائیں، پوری بستی کو اٹھایا اور اوپر لے گئے، اور اوپر لے جانے کے بعد بالکل الٹا کر کے اس بستی کو زمین پہ ڈال دیا، الٹا کر کے زمین پہ ڈال دیا، اور پھر آسمان سے پتھر برسے، ہر ایک کے سر پہ پتھر پڑتا تھا اور مر جاتا تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ کی نافرمانی، اس کے رسول کی نافرمانیوں کا کتنا سخت عذاب جو ہے وہ یہاں پہ نازل ہوا۔ اور خاص طور پر آپ دیکھیے جو عذاب تو اللہ کا آیا، کسی پر پانی کی صورت میں آیا، کسی پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ ہوا کی صورت میں آیا، لیکن یہ وہ عمل تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا غضبناک ہوا کہ پوری بستی کو اٹھا کر اوپر سے نیچے جو ہے الٹا کر کے جو ہے وہ ڈال دیا گیا، سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو لوطی عمل ہے، قوم لوط والا عمل، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہر ایک کو محفوظ فرمائے۔ یہ آج ہمارے یہاں ہم جنس پرستی،
اور اس طرح کی چیزیں جو ہے پھر وہ ہم سنتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ مرد جو ہے مرد سے نکاح کر لے، عورت عورت سے نکاح کر لے، ہم جنس پرستی جس کو کہا جاتا ہے، یہ اس وقت ہمارے یہاں بھی جو ہے وہ مغرب کی کچھ پیداوار ہے کہ جو ان چیزوں کو رائج کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بہرحال ہمیں سمجھنا ہے، سمجھانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رشتے بنائے ہیں وہ مرد کا عورت کے ساتھ رشتہ بنایا، مرد کا مرد کے ساتھ رشتہ نہیں بنایا، عورت کا عورت سے رشتہ نہیں بنایا۔ اگر کوئی یہ کہے مرد کہ بھائی مجھے عورتوں والی فیلنگز آتی ہے تو اس کو جو ہے اپنا علاج کروائے، کہ عورت کے مجھے مرد والی کیفیت ہوتی ہے تو وہ اپنا علاج کروائے، یہ نفسیاتی پن ہے بھائی۔ اللہ نے جس کو مرد بنایا وہ مرد ہے، جس کو عورت بنایا وہ عورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کے ذریعے لوگوں کے نسب کا تحفظ فرمایا، یعنی ایک مرد کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے اولاد کا سلسلہ انہیں عطا فرماتا ہے، پھر یہ نسل در نسل آگے سارا معاملہ چلتا ہے۔ تو بہرحال یہ قوموں کے لیے عذاب۔ اب میں نے آپ کو ایک بات ذکر کی تھی کہ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ کے نبی جو جانتے ہیں نا، ان کے امتی یا اللہ کی مخلوق میں اللہ کے نبیوں کے علاوہ کوئی اور وہ نہیں جانتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبیوں کا جو علم ہے وہ عام لوگوں کے علم سے بہت زیادہ ہوگا ہمیشہ، ورنہ اگر نبی اور امتی علم میں برابر ہو جائیں، عمل میں برابر ہو جائیں تو باقی کیا رہ گیا پیچھے؟ نہ امتی عمل میں نبی سے آگے نکل سکتا ہے، نہ علم میں نبی سے آگے نکل سکتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنے ذہن میں اس بات کو رکھنا چاہیے۔ اختصاراً ہم نے ان واقعات کا مطالعہ کیا۔ کل حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو واقعہ اس کو انشاءاللہ ہم مطالعہ کر لیں گے، اور پھر یہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر انشاءاللہ سورہ یوسف سے ہم درس کا انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔